إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات رواہ احمد۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور یوں ہی ایسے ہی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے پے در پے انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو، آمین اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر سے وقت میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں وہ یہ ہے کہ معاشرے کی بگاڑ، اصلاح معاشرہ کے سدھار کیسے ہوں۔ بہت سے آپ اس منبر رسول سے وہ باتیں سنتے ہیں، لیکن آپ احساس کریں کیا کبھی ہمارے کانوں میں جو تک رنگا ہے؟ کیا کبھی ہمارا دل کے اندر تھرتھراہٹ طاری ہوئی ہے جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد، عذاب قبر کا تذکرہ سننے کے بعد؟
ابھی ایک ایک کر کے اگر پوچھا جائے تو ہر شخص کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف زبانی مسلمان کہہ دینا یہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو مثالی مسلمان بننا ہے، اور مثالی مسلمان بننے کے لیے سورہ انفال کی 2 نمبر کی آیت آپ پڑھیں۔ مثالی مسلمان تو وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مومن کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ مومن یہ نہیں کہ ہم مسلمان کے محلے میں رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں چیتیں کر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ بہت سی باتیں سن رہے ہیں، ابھی آپ سنتے جائیے، میں آپ کو خالی احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے ایسے عذابیں ہم پر نازل ہو رہی ہے لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثالی مسلمان کا معیار سورہ انفال کی 2 نمبر کی آیت میں نقل کیا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو مومن لرزنے لگتا ہے، تھر تھراہٹ طاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کرو، کتنی آیتیں ہمارے کانوں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، ہم نے سنا بھی ہے۔ کبھی آپ کے دل کے اندر تھر تھراہٹ طاری ہوئی ہے، کبھی آپ کے اندر کپ کپاہٹ طاری ہوئی ہے۔ ذرا احساس کرو مسلمانوں، اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں آیا ہے، آپ پھر یہی سوال کرو گے ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں، ہمیں کیوں دل تھرائے گا؟ عربی میں قرآن پڑھے جاتے ہیں، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر معنی سمجھے تو کچھ پتہ چلے کہ ہاں یہ کیا پڑھا جا رہا ہے قرآن کی۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے سرزمین پر 2 ہی مخلوق بنائے، ایک انسان ایک جنات، اور انسان کو کہا کہ تم سب سے بہترین مخلوق ہو، اور جنات کو کہا کہ تم غیر مخلوق ہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، جو غیر مخلوق ہے وہ قرآن کی آیت کو جب سن لیتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، جنوں کی ایک گروہ نکل کر کے جا رہا ہے، ان کے کانوں میں آواز ٹکرائی، انہیں عجیب لگا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اب اٹھائیے 29واں پارہ سورہ جن کی پہلی آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین نے وہاں کیا نقشہ کھینچا ہے؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ قرآن کو جب ان جنوں نے سنا جسے اللہ رب العالمین نے غیر مخلوق کہا ہے، وہ جن سنتے ہی کہنے لگا اپنے سردار کے پاس کہ ہم نے ایک عجیب چیز سنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، کہا کہ ہم نے ایک عجیب چیز سنی ہے جو مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا چیز نہیں ہے، وہ کوئی آسمانی کتاب ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، انہوں نے سنا، سب جنہوں نے جو غیر مخلوق اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہ کان لگا کر کے جب سنتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ مسلمانوں ذرا احساس کرو، ہمیں اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا کان لگا کر کے قرآن کو سننا چاہیے، اور کتنا اس قرآن پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو اس کتاب سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا داری سے مطلب ہے، تو پھر معاشرہ کی سدھار کہاں سے ہوگی؟ کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ ہمارے آخرت چاہے برباد ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ فلاں صاحب کیسے روزی روٹی کما رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے لگ جانا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے ہمیں اس کے عیب کو ٹٹولنا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں اس کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے، یہ آج مسلمانوں کا معیار بن چکا ہے۔
اور یہ ہے آج پورے ہندوستان میں یہی چل رہا ہے. اب کتنوں ہی تقریر کروا لو علماء کرام کو بلا کر کے، پورے قرآن کو اگر رس بنا کر کے پلا دیا جائے نا، ایسا تو ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، تب بھی آپ نہیں سدھرو گے جب تک آپ سدھرنا نہیں چاہو گے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی، ہدایت کی ذمہ داری یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میرے ہاتھ میں. آپ کا کام صرف یہی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، جو نبی کا فرمان ہے، کہا کہ ایک ہی آیت کا تمہیں علم ہو، تم دوسروں تک اسے پہنچا دو. ہدایت کسی مولوی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، یہ غور کر لینا اچھی طرح سے. کوئی مولوی کسی کو سدھار نہیں سکتا ہے جب تک آپ ہدایت ہونا نہیں چاہو گے، جب تک آپ اس راستے میں اپنے آپ کو مائل نہیں کرو گے، کوئی آپ کو ہدایت کر ہی نہیں سکتا. ہدایت تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور ایک غور کراؤں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. آپ نے کتنی لمبی مدت تک زندگی میں اس کو اللہ نے زندگی دی ہے، 900 سال یہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو زندگی ملی ہے. آج کے لوگوں کو تو 50 سے پار کرنا بھی مشکل ہے، پتہ نہیں کون کب چلا جائے کوئی نہیں جانتا. 900 سال یہی ہے. مسلمانوں غور کرو، وہ نبی جسے 900 سال کی زندگی ملی، اس کا بیٹا اس کا نہیں ہو سکا، ان کی بیوی اپنی نہیں ہو سکی. جب وہ نبی اپنے گھر والوں کو نہیں سدھار پائے بھائی، تو کوئی مولوی کسی کو سدھار نہیں سکتا ہے. ہاں، یہ نبی کے فرمان اور رب کی قرآن آپ تک پیش کر سکتا ہے. سدھرنا تو آپ کو ہے، بدلنا تو آپ کو ہے. یہ کوئی حلوے یا گاجر کی نہیں ہے کہ آپ کو کاٹ کر کے کھلا دیا جائے. بس آج معاشرے کی ایک بگاڑ یہ بھی کہ لوگوں کے بال کی کھال اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے عیب کو نہیں ٹٹولتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں. ابھی یہ بقرعید کے بعد کا پہلا جمعہ ہے نا، یہ دوسرا جمعہ ہے. اس سے پہلے جو ہم نے قربانی کے ایک اہم ترین جانور ہم نے اللہ کے راہ میں پیش کیا، تو کتنے لوگ تو یہ غور کیا ہوگا نا اس جانور کو تلاش کرنے میں کہ اس کے اندر کیا کیا عیب ہے، کیا ہے نہیں ہے. سارے چیز کو دیکھ کر کے ہم نے جانور کو تلاش کیا. اے مسلمانوں، کبھی تم نے اپنے عیب کو ٹٹولا کہ تم جس جانور کو اللہ کے راہ میں پیش کرنے کے لیے تم گئے تھے، تو تمہارے سر سے لے کر کے پیر تک تم کتنے عیب میں ڈوبے ہوئے ہو. تم پہلے اپنے عیب کو تو تلاش کر لو، بعد میں جا کے تم جانور کے عیب کو تلاش کرو گے. تمہیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا، مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، کہ عیب دار انسان بے عیب جانور کی تلاش میں. خود عیب میں ڈوبا ہوا ہے یہ، اور وہ تلاش کرنے جا رہا ہے ادھر. اس لیے میرے بھائی، یہ معاشرے کی سدھار تو تب ہو سکتی ہے جب تک ہم اپنے آپ کو سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اعلان بھی کیا ہے. ابھی کتنے لوگ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں. نماز، یہ بھی تو ایک نماز ہی ہے، فرض تو ہے نہیں. جمعہ سنت موقدہ کہا گیا ہے اسے، فرض تو ہے نہیں. اس کی پکڑ بھی تو ہوگی نہیں اللہ کے پاس کہ تم نے جمعہ کیوں چھوڑ دیا تھا، تم نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا تھا. اللہ تم سے سوال کرے گا میدان محشر میں. اللہ اگر سوال کرے گا تو 5 وقت کی فرض کی اللہ سوال کرے گا. پہلا سوال قیامت کے دن وہ فرض نماز کی ہے. اب مسلمانوں ذرا اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ تم کتنے وقت اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہو. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بے نمازیوں کے لیے بڑے بڑے محدثین نے کتنے زبردست جملہ کہا ہے. کہا کہ یار کیسے مسلمان ہو سکتا ہے یہ جو نماز میرے نبی کی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے، یہ نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج یہ مسلمان اس سے دوری اختیار کیا ہوا ہے. یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسے جملے کا ایسے مسلمانوں کے لیے غور کرنے کی بات. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یہی بات اس آیت میں تذکرہ کیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. آج میرے بھائیو ذرا غور کرو، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو نماز تو پڑھتا ہے
لیکن ان کی زبانوں پر جھوٹ سے وہ بچتا نہیں ہے۔ کتنے مسلمان آج معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو نہ جانے اللہ کے حرام کردہ کاموں میں، جو اللہ نے حرام کر دے اس میں دل لگا کر کے بیٹھا ہے، وہ جائز کام کی طرف وہ مائل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت کو ذرا سامنے رکھو۔ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے، کیا میسیج دیا ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ ابھی ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ انسان کوئی بھی اگر گروپ میں اگر جڑا ہوا ہے تو ان کے گروپ میں اگر ہر شخص آج کل میسیج ڈالتا ہے، جیسے ان کے موبائل میں آواز کرتا ہے فوراً وہ شخص اپنے گروپ کو ٹچ کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فلاں شخص نے یہاں پر کیا بھیجا ہے موبائل میں۔ ہر شخص آج موبائل کا دیوانہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے آج امت مسلمہ کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب تو قرآن ہے۔ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا میسیج دیا ہے، اور یہ میسیج ہم جیسے لوگوں کے لیے نصیحت سبق آموز ہے۔ ہر انسان کو اس پر غور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے کبھی کیا غور کیا ہے اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم واشکروا ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں، یا لوگ نہیں کہا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہے، مثالی مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہے، یہاں بے مسلمانوں سے اللہ مخاطب نہیں ہے۔ مسلمان تو سب ہیں، لیکن یہ مومن سے اللہ خاص کر کے مخاطب ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندہ ہے وہ مومن ہے، وہ مثالی مسلمان ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ دنیا میں لیکن طیبات، پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک مت کھاؤ۔ اب ناپاک کیا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ناپاک سے یہاں کیا کیا مراد ہو سکتا ہے۔ آج معاشرے میں اکثر ہی برائی پایا جاتا ہے، انسان سود میں ڈوبا ہوا پایا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سود کے اندر ملوث ہے، اور یہاں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی سود کھا لیتا ہے تو اپنے منہ سے ایک بار نہیں بلکہ 70 بار منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ مسلمانوں ذرا احساس کرو، جس ماں نے مجھ سے جنم دیا ہے، جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں ٹانگ کر کے رکھا ہے، جس ماں نے 1 سال نہیں بلکہ 2.5 سال تک اپنے پستان کا دودھ نہیں بلکہ خون نچوڑ کر کے پلایا ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہارا دل کس قدر مردہ ہو چکا ہے؟ تم کتنے اندر سے ٹوٹ چکے ہو کہ جو ماں تمہیں پیدا کرتے وقت زندگی نہیں بلکہ موت ان کے سرہانے پر منڈلاتی ہے، ایسے ماں نے تمہیں دنیا میں جنم دیا ہے، اور یہاں اللہ کے نبی ایک بار کہہ دیے ہوتی تو کافی ہوتا۔ یہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک بار نہیں بلکہ 70 بار اپنے ماں سے وہ منہ کالا کر رہا ہے جو سود کھاتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کیا ایک بار نہیں بلکہ 70 بار اپنے ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ یہ تو نبی کا فرمان ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو لوگ دنیا میں سود کی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے کسی کی ہمت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کسی کے اندر ہے اتنی ہمت جو اللہ سے جنگ کرے، جو اللہ کے رسول سے جنگ کرے، لڑائی کرے؟ یا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس قرآن کے میسیج کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، صرف تقریر میں سنتے ہیں باتیں، عمل تو ہے نہیں۔ ہاں، مولوی کا کام ہے بولنا، بولنے دے، ہمارا کام ہے کھانا، ہم کھائیں گے تو سن لے۔ بڑے بڑے محدثین نے یہاں تک بھی کہا ہے راستے میں گرا ہوا چیز کسی کے جیب میں ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، چوری کر کے نکالا نہیں ہے، 1 روپیہ ملا ہے، مل گیا راستے میں 1 روپیہ۔ اب ہمارے پاس 700 روپیہ ہے، اب وہ 700 روپے میں ملا ہوا 1 روپے کو ملا دیتے ہیں اور ایک کپڑا خرید کے لاتے ہیں مارکیٹ سے۔ 1 روپے کی اہمیت کیا میرے بھائی آج کے دور میں؟
آج تو بھکاری کو ڈالو ایک تو تمہارے منہ پہ مار دے گا 1 روپیہ، کہا تمہیں شرم نہیں آتی 1 روپیہ بھیک میں دیتے ہو، تم لے لے مجھ سے 10 روپیہ. یہ وہ دور چل رہا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہاں 1 روپیہ آپ کے پاس 700 آپ نے ملا دیا، کپڑے خرید کے لایا. اب وہی کپڑے پہن کے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. کعبے کے رب کی قسم آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. ملا ہوا روپے کی یہ کیفیت ہے جسے اللہ نے جہاد کا اعلان کیا ہے مسلمانوں. اب سوچو کہ اس کی نماز کا کیا جنازہ نکل گیا، اس کی روزے، اس کے عمل، اس کے صدقہ، اس کے خیرات کا کیا جنازہ ہے. خود فیصلہ کر لو، تمہارا دل خود مفتی ہے، اپنے دل سے احساس کرو. کسی مولوی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنا فیصلہ کرو گھر بیٹھے. یا راستے میں گرے ہوئے پیسے کی یہ کیفیت ہے، کتنی خطرناک بات کہی جا رہی ہے. اور یہ معاشرے کے اندر ہے یہ برائی آج. اور ایک برائی معاشرے میں بہت زور شور سے پایا جاتا ہے، خود تو نماز پڑھیں گے نہیں، نمازیوں کی بال کی کھال اتارنے میں لگے رہتے. یہ پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. امام صاحب نماز بڑی لمبی پڑھاتی، وہ جانتے نہیں بیوقوف. یہ جملہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، کہو ممبر میں ایسی باتیں کیوں کہہ دیا، بیوقوف کے جملے. قرآن حدیث سے ثابت ہے، بیان کر رہے ہیں. اتنی بڑی جملے کہ امام کی بد دعا سے بچو مسلمانوں، خطرناک جملہ ہے یہ. اور یہ معمولی کتاب کی دلیل نہیں ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث اٹھاؤ، میں دلیل پیش کرتا ہوں حدیث کے طور پر. 755 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے. یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. سعد بن ابی وقاص، آپ نے نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو سن لیجئے. اور جانتے ہیں کون شخصیت ہے؟ سعد بن ابی وقاص یہ مستجاب الدعوات ہے. اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کر دے، میں جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کروں ہر دعا میری قبول ہو جائے. اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. جو بھی مانگ دے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ایسی شخصیت سعد بن ابی وقاص جسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا امام بنایا تھا. لوگوں نے شکایتیں کر دی ان کی، یہ امام صحیح نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، وہ گڑبڑ ہے، ہزاروں باتیں لگا دی. چلو اس کو نکال دیا عمر فاروق نے. کہا تمہاری شکایتیں آ رہی ہے، لیکن عمر فاروق بھی عمر فاروق تھے. آج کل کے زمانے کے لوگوں کی طرح بیوقوف اور بدھو دماغ والے نہیں تھے، وہ شاطر دماغ تھے، بڑے ہوشیار اور چالاک تھے. وہ کمیٹی بیٹھائی، لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، کا پتہ لگاؤ اس شخص کے بارے میں، تحقیق کرو. بولنے والا نے تو بول دیا، تم تحقیق کرو کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ہر جگہ اس کی تفتیش شروع کر دی گئی. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، سعد بن قطاطہ نام ہے، حدیث کے اندر آیا ہے. کہا کہ ہاں اس کے اندر بہت سی گڑبڑیاں پائی جاتی ہیں. اب اسے بلایا گیا عمر کی حکومت میں. کہا سعد بن ابی وقاص تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے اور اب تمہیں امامت کی نوکری سے نکالا جا رہا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا امیر المومنین سامنے پیش تو کیجئے میری غلطیاں کیا ہے. انہوں نے پیش کر دی، اپنی جھوٹی دعویٰ ٹھوک دی. سعد بن ابی وقاص اسی مجمع میں 3 بد دعا کرتا ہے، 3 دعا کرتا ہے. تم دعا بھی لے لو یا بد دعا لے لو، آج یہ حدیث کے جملوں میں موجود ہے. کہا کہ یا حلال عالمین، اگر یہ شخص نے جو میرے بارے میں کہا ہے ان کی عمر تو بہت لمبی کر دے. پہلا بد دعا بہت لمبی عمر دے دے اسے. اور دوسرا بد دعا کیا دیا؟ فقیری اور محتاج اسے تو دنیا میں ڈال دینا. تیسرا بد دعا سعد بن وقاص لگاتے ہیں کہ یا حلال عالمین، یہ جو شخص میرے بارے میں ایسا الزام لگایا ہے اگر واقعی اپنے قول اور فعل کے مطابق یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ تو انسان کے دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے، اور میرے پاس ایسی کوئی دلیل بھی پیش کرنے کے لیے سامنے موجود نہیں ہے، میں کیا پیش کروں؟ ہاں پروردگار عالم، یہ اتنی رسوا اور ذلیل دنیا میں ہو جائے کہ جب تک یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے ان کی موت نصیب نہ ہو. یہ تیسری بد دعا تھی، فتنے کی مبتلا. بہت لمبی عمر ہو گئی،
حدیث یاد رکھنا مسلمانوں، صحیح بخاری کی 755 نمبر کی حدیث ہے۔ بہت عرصہ لمبی مدت ہو جانے کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنے بڑے فتنے میں، لمبی عمر ہے، ان کے آنکھوں کی جو بال ہوتی ہے وہ آنکھوں میں چبھنے لگتا ہے، سفید ہو چکا ہے، اور راستے میں عورتوں کو چھیڑنے لگا ہے، لاد گھسی کھاتا جا رہا ہے، بڑھاپے کی عمر لمبی ہے، اللہ کی بندگی تو کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، مگر کس طرح دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ اور جیسے لوگ اسے پوچھ رہا ہے کہ اے شخص تو بڑا نیک تھا، تو نے بڑا سچا دعویٰ کیا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس عمر میں کیوں لوگوں کے لاد گھسی کھا رہا ہے؟ کیوں تو اتنا ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے؟ ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، کہا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ یہ ہے امام کی بد دعا۔ بچو مسلمانوں اس سے، آج یہ برائی بھی پورے ہندوستان میں پایا۔ لوگ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بیل چرانے والا کوئی مولوی ہے۔ تجھے پتا کہ مولوی کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ حدیث چھوڑو، قرآن سے لے لو دلیل۔ کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے ان کا دیا ہے۔ یرفع الذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا ہے مسلمانوں، علم کی وجہ سے ان کے درجات کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے۔ ان کے مقام تو سارے کائنات کے چلانے والا رب العالمین نے اونچا کیا ہے۔ تم جیسے حرام خوروں نے بلند نہیں کیا ہے، تم جیسے سود اور بیاج خوروں نے بلند نہیں کیا ہے، تم جیسے رشوت خوروں اور حرام خوروں نے مولویوں کے مقام کو اونچا نہیں کیا ہے۔ ان کے درجات کو اگر کوئی بلند کیا ہے تو قرآن جیسے مقدس کتاب میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے مقام کو اونچا کیا ہے، اور اونچا کرنے کا وجہ کیا ہے؟ صرف علم کے ذریعے کیا ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے علم میں رکھا ہے۔ آج انسان کہاں پڑ رہے ہیں دنیا میں؟ ہم جس راستے میں جا رہے ہیں وہ ہمارا برائی کا سب سے بڑا راستہ ہے، اس لیے آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں اسی آیت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ نماز تو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ اب سوچو اپنے دل میں اور احساس کرو، میں صرف آپ کو احساس دلوا رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن آپ اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کا حسد دبا کر کے بیٹھے ہیں، بغض اور کینہ کپٹ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ آپ بولتے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کی نماز اتنی تاثیر ہے کہ یہ نماز تو ان الصلاۃ تنہا، ہر برائی سے نماز روک دیتی ہے؟ تو پھر آپ کی نماز کہاں گئی جو آپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں؟ آپ کا دل صاف و شفاف نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کی کینہ کپڑا بغض لے کر کے دنیا میں گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو آپ ٹٹول رہے ہیں۔ مسلمانوں خود فیصلہ کر لو کہ تمہارا نماز کا جنازہ کیا نکل رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ سارے غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آج لوگ ذلت کے دہانے پر ہے، عزت کے دہانے پر نہیں ہے۔ ورنہ وہ ایک دور تھا جو 3 سے 13 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، مگر کتے اور چوہے کے شکل میں بدر کی لڑائی میں بھگا دیا تھا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ 313 تو چھوڑو، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن آج کافر کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے تمہارا دل میں جنگ لگ چکا ہے، تم اس حد درجے تک گر چکے ہو جسے اللہ رب العالمین نے ورثہ بنایا ہے انبیاء کا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تم نے اس کی عزت دہانی نہیں کی، تم نے اس کی قدر کرنی چھوڑ دی، تو آج یہ مسلمان ذلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج دنیا میں کوئی علماء، یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ یہ کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے مسلمانوں، نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے جن کا تذکرہ دنیا کے سب سے معزز کتاب قرآن، اس کے اندر 2 جگہ اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے۔ آج تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ارے تمہیں تو پیشاب کرنے کے بعد پانی کس طرح ڈالا جائے تمہیں تو وہ طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ آج یہ نالائق، یہ بیوقوف لوگ ہندوستان کے اندر دیکھو اکثر جگہوں پر یہ علماؤں کی انگلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ میں گھومتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہی حالتیں نظر آ رہی ہے۔
اس لیے میرے بھائیو بچو، یہ نصیحت کی جگہ ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو سدھارنے کی جگہ ہے، یہ دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ دار الجزا تو وہاں ہے، بدلے کی جگہ آپ کو وہاں ملے گی جو آپ یہاں سے کر کے جائیں گے وہاں۔ اگر یہیں آپ فیل ہو گئے عمل کرنے میں، ایک دوسرے کے ایک ٹٹولنے میں، اگر پوری زندگی گوا دیے وقت کو، تو کیا لے کر گئے وہاں؟ بس خالی ہاتھ جائیں گے، کچھ وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے، قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ اگر آپ نے وہاں اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ہر منزل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ پہلی منزل میں پھنس گئے تو آپ ہر منزل میں پھنستا ہوا چلے جائیں گے۔ اس لیے اس منزل میں پھنسنے کے لیے جو 3 سوال کیا جاتا ہے نا، ہر شخص کو یہ سوال معلوم ہے۔ آج ایک انسان ایگزام دیتا ہے، سال بھر کتابوں کو چاٹتا ہے، رٹا مارتا ہے، اسے سوال پتہ نہیں ہے، بیچارہ ایگزام میں بیٹھتا ہے، تب جا کر کے سال بھر محنت کر کے وہ ایگزام میں مشکل سے پاس کرتا ہے۔ ہمیں 3 سوال سب کو پتہ ہے، یہ سوال کا بھی انسان قبر میں جواب نہیں دے پائے گا۔ سوچو، یہ جملہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل کالا ہے، اس لیے کہ ہم عمل سے خالی ہے، اس لیے کہ ہم بھلے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر ہمارا اخلاق اور کردار آج غیروں سے بدتر بن چکی ہے۔ اس لیے انسان یہ 3 سوال کے جواب قبر میں نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کے اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤف الرحیم ورب حلیم۔